ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ پھر میں لوگوں کو بہکانے کے لیے ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تم اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب ابلیس نے یہ بات کہی، اس نے کہا میں لوگوں کو بہکانے کے لیے ضرور ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور تم اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا کہ سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، لوگوں کے اندر وسوسے ڈالوں گا، اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شکوک و شبہات ڈالوں گا، اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا۔ بائیں طرف سے مراد کہ بائیں طرف سے بھی آؤں گا اور انہیں گناہوں کی طرف راغب کروں گا۔ اور قتادہ نے کہا کہ سامنے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو یہ خبر دوں گا، کیا کر رہی ہو، مرنے کے بعد کس نے اٹھنا ہے، نہ کوئی جنت ہے اور نہ کوئی دوزخ، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی وہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالے گا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا۔ کیوں؟ اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور ان لوگوں کو بہکاؤں گا جو تیرے راستے پر چلیں گے۔ تو لوگوں کو یہ کہے گا کہ مرنے کے بعد کس نے اٹھنا ہے، یہ صرف باتیں ہیں، نہ جنت کا کوئی وجود ہے نہ دوزخ کا۔ اور پیچھے کے معنی یہ ہیں کہ میں ان کے لیے دنیا کو مزین کروں گا اور انہیں اس کی دعوت دوں گا، میں دنیا کو ان کے سامنے خوبصورت بنا دوں گا۔ اور دائیں جانب کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی نیکیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کروں گا، ان سے ایسے کام یعنی ان سے ایسے کام کرواؤں گا کہ ان کی جو نیکیاں ہوں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور بائیں جانب کا مطلب ہے کہ میں ان کے لیے برائیوں کو مزین کروں گا، برائیاں، گناہ کے کاموں کو میں ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا اور انہیں ان کی دعوت دوں گا۔ یہ اب اس نے اللہ سے ایک کیا کہتے ہیں ایک مقابلہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے وقت اس دعا کو کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ ان دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی یہ دعا مانگتے تھے اور شام کو بھی یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں اپنے دین اور اپنی دنیا اور اپنے اہل اور اپنے مال میں تجھ سے عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، معافی کا، خیریت کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میں دنیا میں بھی عافیت، آخرت میں بھی عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور پھر اپنی دنیا اور اپنے اہل اور اپنے مال میں تجھ سے عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، خیریت۔ اے اللہ میرے عیوب پر پردہ رکھ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، میرے عیوب پر، میرے عیبوں پر پردہ رکھ، اور جن چیزوں کا مجھے خوف ہے ان سے مجھے محفوظ رکھ۔ اے اللہ مجھے میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے محفوظ رکھ۔ ابلیس نے کہا تھا نا میں دائیں طرف سے آؤں گا، میں بائیں طرف سے آؤں گا، میں سامنے سے آؤں گا اور میں پیچھے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے محفوظ رکھ، اور میں اس سے تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ خیر، اس کے بعد ابلیس نے یہ کہا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہا اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا،
اس نے اللہ سے کہا، اس نے کہا تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو ابلیس نے انسانوں کے متعلق جو گمان کیا تھا کہ ان میں سے اکثر انسان ناشکرے اور کافر ہوں گے، تو انسانوں نے بعد میں اس کے گمان کو سچ کر دکھایا، اور فی الواقعہ اگر آپ دیکھیں تو اکثر انسان ناشکرے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ خود اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، سو مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب انسانوں نے اس کی پیروی کی۔ قرآن کے اچھا، اب ابلیس نے یہ جو قول اس نے کہا کہ اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، تو یہ قول اس نے یقین سے کہا تھا یا یہ اس کا محض گمان تھا، اس کا خیال تھا؟ اگر اس نے یقین سے کہا تھا تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ جنت میں تھا تو ہو سکتا ہے اس نے کسی طرح لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھ لیا ہو، تو اس نے یہ بات کہہ دی ہو کہ اکثر لوگوں کو تو جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوں گے، تو یا پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول سن لیا ہو وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے اللہ کا قول سن کر یا وہ چیز دیکھ کر اس نے یہ بات کہہ دی۔